بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر سے مستقل جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں غیر معمولی شجاعت جان بازی کے جوہر دکھائے۔ سعد بن وقاص نے کافروں کے سر قلم کر دیے اور سعد بن ابی وقاص کو اس کی ذوالقطیفہ نامی تلوار پسند آ گئی تھی، اس لیے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک تقسیم غنیمت کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے ارشاد ہوا کہ جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے برادر عزیز عمیر بن ابی وقاص اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، کچھ تو ان کی صدمہ تھا اور کچھ تلوار نہ ملنے کا افسوس۔ غرض غمگین معلول واپس آئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد سورۃ انفال نازل ہوئی اور سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے دی۔ اب بات کرتے ہیں غزوہ احد کی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد کا موقع پیش آیا تھا۔ اس جنگ میں تیر اندازوں کی غفلت سے اتفاقاً مسلمانوں کو فتح سے شکست سے مطمئن ہو گئی تھی اور ناگہانی حملے کے بعد اکثر غازیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ثابت قدم اصحاب رضوان علیہ السلام کی صفت میں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے، اس لیے جب کفار کا نرغہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ترکش سے تیر دیتے جاتے اور فرماتے، یا سعد ارحم فدا امی و ابی، یعنی اے سعد تیرا تیر میرے ماں باپ کی تجھ پہ فدا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب کا بیان ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سعد کے سوا اور کسی کے لیے فداک ابی و امی کا جملہ نہیں سنا تھا، لیکن دوسری روایتوں میں حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت زبیر بن عوام کی نسبت بھی ایسے ہی جملے منقول ہیں۔ بہرحال محدثین کا فیصلہ ہے، غزوہ احد میں یہ فخر صرف حضرت سعد بن وقاص کے لیے مخصوص تھا۔ جنگ میں ایک مشرک سامنے آیا جس نے اپنے تیر و تند جملوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، لیکن اس وقت ترکش تیروں سے خالی ہو چکا تھا۔ سعد بن نے طویل ارشاد کے لیے ایک تیر اٹھا کر جس میں پھول نہ تھا، اس صفائی کے ساتھ اس کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواسی کے ساتھ برہنہ ہو کر گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیر اندازی اور اس کی بدحواسی پر بے اختیار ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ اسی طرح طلحہ بن ابی طلحہ کے حلق میں تاک کر ایسا تیر مارا کہ زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی اور تڑپ کر گر گیا۔ غزوہ احد سے فتح مکہ تک جس قدر مرکہ پیش آئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہادری اور جانثاری کے ساتھ سب میں پیش رہے۔ پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں اسی فداویت، جانثاری اور ثبات اور پامادری کا کارنامہ پیش کیا جس کا اظہار غزوہ احد میں کر چکے تھے۔ غزوہ احد، طائف اور تبوک کی فوج کشتی میں بھی شریک تھے۔ پھر 10 ہجری میں سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا قصد فرمایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن بیمار تھے، لیکن مکہ پہنچ کر سخت علیل ہو گئے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو زندگی سے مایوس ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مالدار آدمی ہوں، لیکن ایک لڑکی کے سوا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 ثلث مال کار خیر میں لگا دوں۔ ارشاد ہوا نہیں۔ پھر عرض کیا 2 ثلث نہیں تو نصف صحیح۔ حکم ہوا نہیں، صرف 1 ثلث اور یہ بھی بہت ہے تو اپنے وارثوں کو مالدار اور تمغن چھوڑ کر جاؤ، اور وہ لوگوں کے سامنے دست سوال نہ پھیلاتے پھریں تو یہ کچھ خدا کی رضا کے لیے صرف کرو گے، اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب پاؤ گے۔